بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا اصول شرع 3 ہیں، یعنی شریعت کی دلیلیں 3 ہیں، ایک کتاب، ایک سنت اور ایک اجماع امت۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کتاب اللہ سے پورا قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ بعض کتاب مراد ہے، اور وہ 500 آیت کی مقدار ہے، اور باقی قصص اور امثال وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سنت سے مراد سنت کا بعض حصہ ہے، اور وہ 3000 احادیث کی مقدار ہے علماء کے قول کے مطابق۔ اجماع سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، امت کی شرافت اور عزت کی وجہ سے، چاہے وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، یا خاندان رسول کا اجماع ہو، یا صحابہ کا اجماع ہو، یا ان کے علاوہ وغیرہ کا اجماع ہو۔ تین اصول انہوں نے بتا دیے شریعت کے، اب چوتھا اصول بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والأصل الرابع القیاس، اور چوتھی دلیل قیاس ہے، شریعت کی چوتھی دلیل قیاس ہے۔ ای اصل الرابع بعد الثلاثة للاحکام شرعیہ، فرماتے ہیں چوتھی دلیل احکام شرعیہ کے لیے تین دلیل کے بعد چوتھی دلیل احکام شرعیہ کے لیے هو القیاس، وہ قیاس ہے۔ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو ان تینوں دلیلوں سے ماخوذ ہے، قیاس ان تینوں دلیلوں سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں احکام شرعیہ کی سب سے پہلے 3 دلیلیں انہوں نے پیش کی، کتاب، سنت، اجماع۔ اس کے بعد چوتھی دلیل کا ذکر کیا، فرمایا چوتھی دلیل احکام شرعیہ کی قیاس ہے، اور قیاس یہ انہی تینوں دلیلوں سے ماخوذ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے، انہی سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فخر الاسلام وغیرہ۔ کہتے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي، اور مناسب یہ تھا، ان یقیدہ، کہ مصنف علیہ الرحمہ اس کو مقید کرتے، بہذا القید، اس قید کی وجہ سے، کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ، جیسا کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی اور ان جیسے مصنفین نے مقید کیا ہے، مقید کیا۔ یہاں سے ایک اعتراض، اور ولیکنہ اکتفا بالشہرتی سے اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا صاحب المنار نے والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی دلیل وہ قیاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ مقید کرتے اس قید کے ساتھ، جیسا کہ فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے مقید کیا ہے، لیخرج القیاس الشبہی، تاکہ اس سے قیاس شبہی والعقلی، شبہی اور عقلی وغیرہ خارج ہو جائیں، نکل جائیں۔ جب اسے مقید کر دیتے کسی قید کے ساتھ، تو قیاس عقلی اور شبہی وغیرہ اس سے خارج ہو جاتے۔ اعتراض یہ ہے کہ فرماتے ہیں
مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس کے بارے میں بتایا کہ قیاس چوتھی دلیل ہے شریعت کی، لیکن اس کی تعریف میں کوئی ایسی قید نہیں لگائی جس سے دوسرے قیاس نکل جائیں۔ کہتے ہیں دیکھیں قیاس کی 4 قسمیں ہیں، ایک قیاس شرعی اور ایک قیاس لغوی اور ایک قیاس شبہی اور ایک قیاس عقلی۔ قیاس شرعی اس کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے ماخوذ ہو، یہ قیاس شرعی ہے۔ قیاس لغوی اسے کہتے ہیں کہ ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف علت مشترکہ کی وجہ سے متعدی ہو جائے، جیسے لفظ خمر، اس کا معنی شراب آتا ہے، اس میں علت ہے مخامرہ عقل، یعنی جو عقل کو گھما دے، مدہوش کر دے۔ شراب کا مطلب کیا؟ عقل کو گھما دے، علت ہے مخامرہ عقل۔ تو اس علت کی وجہ سے تمام حرام شرابوں کے لیے خمر بولا جاتا ہے۔ ایک تو خمر اسے کہتے ہیں جو انگور سڑا کے گلا کے شراب بنائی جاتی ہے، وہ ہے خمر اصل میں۔ لیکن اس قسم کی جتنے بھی پانی ہیں جو دماغ کو گھما دیں، جسے انرجی ڈرنک کہتے ہیں، وہ گھما دیں اگر دماغ کو، اور اس قدر نشاور ہو جائیں کہ آدمی لڑکھڑانے لگے، اس کا اپنا پتہ نہ رہے اسے، تو خمر ہر اس شراب پہ صادق آئے گا جو آدمی کو مدہوش کر دے۔ تو وہ پانی جو آدمی کو مدہوش کر دے، لہٰذا وہ حرام ہوگا۔ تو قیاس لفظی اسے کہتے ہیں کہ ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف علت مشترکہ کی وجہ سے متعدی ہو جائے، جیسے خمر، یہ مخامرہ عقل کی علت کی وجہ سے تمام حرام شرابوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 3 قیاس شبہی، وہ قیاس ہے کہ حکم علت مشاکلت فی الصورہ کی وجہ سے ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف متعدی ہو جائے۔ حکم علت مشاکلت فی الصورہ کی وجہ سے ایک صورت دوسری صورت میں کیا ہو جائے؟ متعدی ہو جائے۔ جیسے قیاس شبہی، ایک شخص قاعدہ آخیرہ کی عدم فرضیت پر استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قاعدہ آخیرہ یہ قاعدہ اولیٰ کی طرح ہے۔ قاعدہ آخیرہ قاعدہ اولیٰ کی طرح ہے، اور قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، لہٰذا قاعدہ آخیرہ بھی فرض نہیں ہے، حالانکہ قاعدہ آخیرہ فرض ہے کہ نہیں؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخیرہ، خروج بسم اللہ، تو قاعدہ آخیرہ چونکہ فرض ہے، لیکن آدمی قیاس کرے کہ چونکہ قاعدہ آخیرہ یہ قاعدہ اولیٰ کی طرح ہے اور قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی فرض نہیں ہوا، تو اسے کہتے ہیں قیاس شبہی۔ یہاں علت مشاکلت فی الصورہ ہے، کہتا ہے چونکہ قاعدہ آخیرہ شکل و صورت میں قاعدہ اولیٰ کی طرح ہے، جیسے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا جاتا ہے ایسے اس میں بیٹھا جاتا ہے، اور قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، لہذا قاعدہ آخیرہ بھی۔ قیاس عقلی اسے کہتے ہیں، قیاس عقلی ایسا قول ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کے تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرے قول کو تسلیم کرنا پڑے۔ قیاس عقلی ایسے قیاس کو کہتے ہیں، ایسے قول کو کہتے ہیں جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ جن مقدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرے قول کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ جیسے ہم نے کہا العالم متغیر، عالم وکل متغیر حادث، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو یہاں 2 مقدمات ہیں، پہلا مقدمہ عالم متغیر، دوسرا مقدمہ
جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے۔ تو قیاس عقلی اسے کہتے ہیں کہ ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان کو مقدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرا مقدمہ، دوسرا قول کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ تو جب ہم نے کہا عالم متغیر ہے ایک مقدمہ، اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے دوسرا مقدمہ، یہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھئی عالم بدلتا ہے اور جو کچھ بدلتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ تو اب تیسرا قول، تیسرا مقدمہ اس کو تسلیم کرنا لازم آئے گا، جو کہ یہ ہے کہ فالعالم حادث، تو عالم حادث ہے، یعنی عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے، لہذا عالم بھی متغیر ہے تو عالم بھی حادث ہوا۔ تو اسے کہتے ہیں قیاس عقلی۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ چونکہ قیاس کی 4 قسمیں ہیں، قیاس شرعی، قیاس لفظی، قیاس شبہی، قیاس عقلی، اور مصنف نے جو قیاس کے بارے میں بتایا بغیر قید کے انہوں نے تعریف کی ہے، تو سارے قیاس اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ سارے قیاس، جب کوئی قید ہی نہیں ہے تو سب قیاس کا اطلاق ہوگا، مطلق ہے وہ قیاس، تعریف ان کی۔ اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پہ جاری رہتا ہے، لہٰذا تمام قیاس اس میں شامل ہوں گے۔ اور حالانکہ یہاں مراد قیاس سے قیاس شرعی ہے، جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے ماخوذ ہو، یہ مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں صاحب نور الانوار مصنف کے عذر کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شہرت پر اکتفا کیا۔ کائے پر اکتفا کیا؟ یعنی مشہور یہ ہے کہ جب شریعت کے اصول گنوائے جائیں، شریعت کی دلیلیں گنوائی جائیں، اور اس میں جب لفظ قیاس آئے، چوتھی دلیل جب قیاس آئے، تو وہاں قیاس شرعی مراد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات مشہور ہے، تو شہرت کی وجہ سے مصنف نے قید سے تعریف کو مقید نہیں کیا۔ جب مقید کہنا شہرت اتنی ہے ہر آدمی سمجھ جائے گا یہاں قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے، باقی قیاس لفظی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی یہ خارج ہو گئے، تو اب کسی قید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قید کے ساتھ مقید کرنا یا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہے، لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے شہرت پر اکتفا کیا۔ دیکھو فرماتے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ، اور مناسب یہ تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن مقید کرتے بہذا القید، اس قید کے ساتھ مقید کرتے کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ، جیسا کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی اور ان جیسے حضرات، ان کے علاوہ مصنفین حضرات نے مقید کیا ہے قیاس کی تعریف کو۔ لیخرج القیاس الشبہی والعقلی، تاکہ قیاس شبہی اور عقلی خارج ہو جائے، قیاس لفظی شبہی اور عقلی خارج ہو جاتے۔ ولیکنہ اکتفا بالشہرۃ، مصنف فرماتے ہیں لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے، صاحب نور الانوار کہتے ہیں ولیکنہ، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے یعنی کتاب مصنف منار نے اکتفا بالشہرۃ، شہرت پر اکتفا کیا، یعنی مشہور بات ہے جب شرعی دلیل کا ذکر ہوگا تو وہاں قیاس شرعی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ صاحب انہوں نے تعریف یہ کرنی چاہیے تھی القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، قیاس وہ جو ماخوذ ہے ان تینوں دلیلوں سے، تو اگر مقید کر دیتے تو اعتراض نہیں ہوتا، قیاس شبہی اور عقلی خارج ہو جاتے۔ تو مصنف نے کہا خارج اب بھی ہیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہے اور بدیہی بات ہے کہ جب شریعت کے دلیلوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جو آخری دلیل ہے قیاس، تو اس سے قیاس شرعی مراد ہوتا ہے۔ اور قیاس شرعی کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے ماخوذ ہے یہ۔
ٹھیک ہے، قیاس شرعی کہتے ہیں جو ماخوذ ہو کتاب اللہ، سنت اور اجماع سے۔ فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے، فنظیر القیاسی، تو اس قیاس کی مثال المستنبط من الکتاب، جو کتاب اللہ سے، جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، قیاس حرمت اللواطۃ علی حرمت الوطی فی حالت الحیض بعلت الاذی، کہتے ہیں اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، لواطت کی حرمت کو قیاس کرنا وطی کی حرمت پر جو حالت حیض میں ہو، یہ علت اذی کی وجہ سے ہے، اس علت اذی کی وجہ سے ہے، المستفادۃ من قولہ تعالی ولا تقربوہن حتی یطہرن، اس علت اذی کی وجہ سے ہے جو باری تعالیٰ کے قول ولا تقربوہن حتی یطہرن سے مستفاد ہے، حتی یطہرن سے مستفاد ہے۔ دیکھیں بھئی یہاں ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ قیاس کی مثال پیش کر رہے ہیں، قیاس شرعی کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے محبوب جب یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھیں حیض کیا ہے تو آپ کہیں قل هو اذن، کہ وہ گندگی ہے، آپ کیا کہیں فاعتزلوا النساء، تو تم عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جب تک ان کے قریب۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نص سے ثابت ہے، اور جو چیز نص سے ثابت ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، حرام یا فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو وطی حالت حیض میں وطی کی حرمت جو ہے وہ کتاب اللہ سے فرماتے ہیں۔ دیکھیں حالت حیض میں وطی کو جو حرام قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے، اس علت کی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہون اذی، وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تو فرماتے ہیں علت اذی کی وجہ سے حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا حرام ہے، اور چونکہ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے لواطت کرنا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ ملنا یا مرد کا عورت کے پیچھے والے مقام سے ملنا، یہ بھی حرام ہے اس علت کی وجہ سے کہ جس طریقے سے دیکھیں عورت حالت حیض میں، چونکہ جو اسے حیض آتا ہے وہ ایک گندگی ہوتی ہے، اور گندگی میں وطی کرنا حرام ہے، اور چونکہ مرد یا عورت کی دبر یہ بھی گندگی کا محل ہے، نجاست غلیظہ کا محل ہے، تو یہاں بھی اذن پایا جا رہا ہے، گندگی پائی جا رہی ہے۔ تو جس طریقے سے حالت حیض میں اپنی عورت سے وطی کرنا حرام ہے گندگی کی وجہ سے، ایسے ہی مرد کا مرد سے لواطت کرنا یا مرد کا اپنی عورت کے پیچھے کے مقام سے لواطت کرنا یہ حرام ہے، کس کی وجہ سے؟ گندگی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں فنظیر القیاسی، تو اس قیاس کی مثال المستنبط من الکتاب، جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، قیاس حرمت اللواطۃ، لواطت کی حرمت کو قیاس کرنا، علی حرمت الوطی فی حالت الحیض، حالت حیض میں وطی کی حرمت پر لواطت کی حرمت کو قیاس کرنا، بعلت الاذی، اس علت اذی کی وجہ سے، المستفادۃ من قولہ تعالی، جو مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے قول ولا تقربوہن حتی یطہرن سے، ولا تقربوہن حتی یطہرن سے مستفاد ہے۔ تو فرماتے ہیں وہاں چونکہ حرام ہونے کا سبب گندگی تھی، ایسے ہی لواطت چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو، اس کا بھی سبب کیا ہے؟ گندگی ہے۔ لہٰذا اسی آیت پہ قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کو بھی نکالا جائے گا کہ جس طریقے سے حالت حیض میں اپنی عورت سے وطی کرنا حرام ہے گندگی کی وجہ سے، ایسے ہی لواطت کرنا مرد یا عورت سے گندگی کی وجہ سے کیا ہے؟ حرام ہے۔
فرماتے ہیں ونظیر القیاس، اور اس قیاس کی مثال المستنبت من السنتی، جو سنت سے ماخوذ ہے، سنت سے انہوں نے کیا کہا، هو القیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثہ، قیاس وہ ہے جو ماخوذ ہوتا ہے ان تین دلیلوں سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور اجماع۔ تو کتاب اللہ کی دلیل دے دی، کتاب اللہ سے ماخوذ ہوتا ہے، اب سنت رسول کی دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ونظیر القیاس، اور اس قیاس کی نظیر المستنبت من السنتی، جو سنت سے ماخوذ ہے، قیاس حرمتی تفاضل الجس والنورتی بعلت القدر والجنس على حرمت الاشیاء الستہ المستفادۃ من قوله علیہ السلام الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ فرماتے ہیں اس قیاس کی نظیر جو سنت سے ماخوذ ہے، یعنی جس اور نورا، جس کہتے ہیں عمارت کے چونے کو، عمارت کا، اور نورا کہتے ہیں قلعی کے چونے کو، قلعہ نہیں ہوتا ہے، قلعے کے چونے کو، تو مطلب ہیں دونوں چونے لیکن ان کا محل الگ الگ ہے، ایک عمارت کا چونا اور ایک قلعے کا چونا۔ فرماتے ہیں جس اور نورا کے تفاضل کی حرمت کو قیاس کرنا قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کی حرمت پر، اشیاء ستہ کی حرمت پر جس اور نورا کے تفاضل کی حرمت کو قیاس کرنا قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے، المستفادۃ من قولہ علیہ السلام، جو نبی علیہ السلام کے قول سے مستفاد ہے۔ نبی کا قول کیا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ، گندم کو گندم کے بدلے، والشعیر بالشعیر، جو کو جو کے بدلے میں، والتمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک کو نمک کے بدلے میں، والذهب بالذهب، سونے کو سونے کے بدلے میں، والفضة بالفضة، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، مثلاً بمثل، یدن بیدن، یدن بیدن۔ فرماتے ہیں سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، مثلاً بمثل، برابر برابر، ہاتھ ہاتھ، یعنی برابر برابر، جو کو جو کے بدلے میں دونوں برابر ہونا چاہیے، چونے کو چونے کے بدلے میں برابر ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں دونوں برابر ہونا چاہیے۔ یدن بیدن، ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو۔ فرماتے ہیں والفضل ربا، اور فضل ربا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں الحنطۃ بالحنطۃ، گندم کو گندم کے بدلے میں اگر برابر ہے تو جائز ہے، برابر ہے جائز ہے، اگر کمی یا زیادتی ہے تو وہ ربا ہے، سود ہے، کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو والشعیر بالشعیر، جو کو جو کے بدلے میں اگر برابر ہے تو جائز ہے، اور اگر کم ہے تو وہ ربا ہے، سود ہے۔ ایسے ہی کھجور کو کھجور کے بدلے میں اگر برابر ہے تو کیا ہے، جائز ہے، اور اگر کم یا زیادہ ہے تو وہ سود ہے، ایسے ہی تو فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں جس اور نورا یہ ایک چونا ہے دو قسم کا، اور یہ اسماء ستہ جو کمی زیادتی پہ حرام ہوتی ہیں، ان کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے قدر اور جنس، قدر یعنی جنس ایک ہو، جنس میں برابر ہو، اور قدر ناپ تول میں برابر ہو۔ قدر کا مطلب کیا ہے، ناپ تول میں برابر ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 کلو گیہوں کو بدلنا ہے تو 1 کلو کے بدلے ہی آپ بدل سکتے ہیں، 100 گرام بھی زیادہ نہیں کر سکتے یا 100 گرام کم نہیں کر سکتے، وہ سود ہو جائے گا۔ پانی میں بہت لے رہا ہے، سربتی کے چاول لے لیتا ہے 1 کلو، ہاں
ہاں فرماتے ہیں اس سے زائد اور اس سے کم کرنا یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو اس میں علت دو ہیں، ایک قدر یعنی ناپ تول میں اگر کمی کی، اور ایک جنس یعنی جنس میں بھی برابر ہو اور ناپ تول میں بھی برابر ہو تو جائز ہے، اور اگر شے میں کمی زیادتی ہو تو وہ سود ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس اور نورہ یہ ایک عمارت اور قلعے کا چونا ہے، اس کی حرمت کو قیاس ہم نے کیا ہے قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کی حرمت پر، اور یہ اشیاء ستہ جو ہے مستفاد ہے نبی علیہ السلام کے قول سے، الحنطۃ بالحنطۃ سے۔ نبی نے فرمایا اس پہ زیادتی اور کمی حرام ہے کیونکہ وہ سود ہو جاتا ہے، سود حرام ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت، جس اور نورہ کا تفاضل بھی حرام ہے، یعنی اس میں بھی کمی زیادتی حرام ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں اشیاء ستہ یہ حرام ہیں نبی کے قول الحنطۃ بالحنطۃ، یہ نبی کا جو فرمان ہے چیزوں کے بارے میں، یہ تو اس نبی علیہ السلام کے قول سے حرام ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ان میں کمی زیادتی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کے قول، تو یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت یہ اس پہ قیاس کرنے سے ثابت ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں والنظیر القیاسی، اور اس قیاس کی مثال المستنبط من السنت جو سنت سے ماخوذ ہے، قیاس حرمتی تفاضل الجس والنورتی، تو جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت کو قیاس کرنا، تفاضل کہتے ہیں کمی کو، کمی زیادتی کو، جس اور نورہ کی تفاضل کی حرمت کو قیاس کرنا بعلت القدر والجنس، قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کی حرمت پر، جو مستفاد ہے نبی علیہ السلام کے قول الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدن بیدن۔ فرما رہے ہیں اس قول کی وجہ سے جو مستفاد ہیں تو اس قول پر قیاس کرنے کی وجہ سے جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ وفضل ربا، اور فضل یعنی کمی، ربا سود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال اور دے رہے اجماع سے، قیاس کی مثال اجماع سے۔ فرماتے ہیں ونظیر القیاسی، اور اس قیاس کی مثال المستنبط من الاجماع جو اجماع سے ماخوذ ہے، کتاب اللہ سے دے دی، سنت رسول سے دے دی، اب اجماع سے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ونظیر القیاسی، اور اس قیاس کی مثال المستنبط من الاجماع جو اجماع سے ماخوذ ہے، قیاس حرمتی ام المزنیت علی حرمتی امتی التی وطیئہا المستفادتی من الاجماع بعلت الجزیت و بعضیت۔ فرماتے ہیں اس قیاس کی مثال جو اجماع سے ماخوذ ہے، مزنیہ کی ماں کی حرمت کو قیاس کرنا باندی کی ماں کی حرمت پر، اس باندی کی ماں کی حرمت پر التی وطیئہا جس سے وطی کی ہو، یعنی موتوعہ باندی کی ماں کی حرمت پر مزنیہ کی ماں کی حرمت کو قیاس کرنا المستفادتی من الاجماع، یہ اجماع سے ماخوذ ہے۔ یعنی اس بات پر اجماع ہے مولانا کہ موتوعہ کی ماں جو ہے وہ واتی پر حرام ہوتی ہے۔ علت کیا ہوتی ہے اس میں؟ کہتے ہیں بعلت الجزیتی والبعضیتی، جزیت اور بعضیت کی علت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جب موتوعہ باندی کی ماں حرام ہوتی ہے واتی پر جزیت اور بعضیت کی علت کی وجہ سے، تو اب اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مزنیہ یعنی جس سے زنا کیا گیا اس کی ماں بھی حرام ہوگی زانی پر۔ زانی پر کیا ہوگی؟ اس کی ماں بھی
حرام ہوگی. علت کیا ہے؟ جزیت پر. کہتے ہیں دیکھیں کسی نے اپنی باندی سے وطی کی. اب اس وطی کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ واتی کا بھی جز ہوگا اور موتوعہ کا بھی جز ہوگا. یعنی جس نے وطی کی ہے اس کا بھی جز ہے وہ بچہ, اور جس سے وطی کی ہے اس کا بھی جز. اور اجماع اس بات پر ہے کہ دیکھیں جو بچہ پیدا ہوا ہے وطی کی وجہ سے, تو وہ چونکہ دونوں کا جز ہے, تو اس جزیت اور بعضیت کی وجہ سے واتی پر موتوعہ کی ماں حرام ہوتی ہے. اس کی اصول بھی حرام ہوتے ہیں اور فروع بھی حرام ہوتے ہیں. ماں, دادی, نانی وغیرہ, پھپھو, یہ سب حرام ہوتی ہیں, سمجھ رہے. اور نیچے تلک چلے جاؤ, اس کی بیٹی, یہ سب حرام ہوتی ہے. تو اس کی اصول بھی حرام ہوتی ہیں اور فروع بھی حرام ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی سے زنا کیا اور اس زنا کے مقابلے میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا نہ ہوا یا, تو کہتے ہیں مزنیہ کی ماں بھی حرام ہوگی. مزنیہ کی بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ ظاہر ہے زانی کا بھی جز ہوگا اور مزنیہ کا بھی جز ہوگا. اور علت یہ ہے حرام ہونے کی جزیت اور بعضیت. تو جب دونوں کا جز ہوگا تو اب ان کے اصول بھی حرام ہوں گے زانی پر, اور اس کے مزنیہ کے فروع بھی حرام ہوں گے زانی پر. ٹھیک ہے, علت ہے جزیت اور بعضیت. لیکن قیاس تو یہ چاہتا تھا چونکہ جب بچہ واتی کا جز ہے تو موتوعہ کا بھی جز ہے. بچہ جب واتی اور موتوعہ دونوں کا جز ہے تو اب کیا نام ہے, واتی کے لیے موتوعہ کا جز یا موتوعہ کے اصول یا فروع یا حرام ہوں گے. تو اب قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صاحب موتوعہ واتی پر اور واتی موتوعہ پر حرام ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو جز بن رہے ہیں. قیاس تو یہ چاہتا, تو فرماتے ہیں قیاس یہی چاہتا ہے, لیکن یہاں ضرورت کی وجہ سے اگر ہم اس جزیت اور بعضیت کی وجہ سے موتوعہ کو واتی پر اور واتی کو موتوعہ پر حرام کر دیں تو کوئی بھی بندہ پھر نکاح کرنے کے بعد سلامت نہیں رہ سکتا, کیونکہ نکاح کرتے ہی اس نے جیسی وطی کی تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس پہ, کیونکہ جز ہے نا, اس کا بچہ دونوں کا جز ہے, اور دونوں کے جز ہونے کی وجہ سے پھر ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جز ہونا لازم آئے گا, اور جز حرام ہوتا ہے, لہذا موتوعہ واتی پر حرام ہوگی اور واتی موتوعہ پر حرام. تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں وطی کرنے کے بعد ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں. فرمائے ضرورت کی وجہ سے اس قیاس کا اعتبار نہیں کیا گیا, ورنہ ہر بندہ جب شادی کرتا اور شادی کرنے کے بعد جیسے ہی وطی کرتا بیوی حرام ہو جاتی, تو کوئی بھی سالم نہیں رہتا. فرماتے ہیں ونظیر القیاسی, اور اس قیاس کی نظیر المستنبط من الاجماع, جو اجماع سے مستفاد ہے. قیاس حرمتی ام المزنیہ, حرمتی ام المزنیتی, کہتے ہیں مزنیہ کی ماں کی حرمت کو قیاس کرنا علی حرمتی ام امتی, امتہ التی وطیعہا, موتوعہ باندی کی ماں کی حرمت پر قیاس کرنا المستفادتی من الاجماع, جو اجماع سے مستفاد ہے, بعلت الجزیت و بعضیت, علت جزیت اور بعضیت کی وجہ سے. جو علت یہاں پائی جا رہی ہے موتوعہ باندی کی ماں کے حرام ہونے پر جزیت اور بعضیت کی وجہ سے, وہی علت مزنیہ کی ماں کی حرمت پر پائی جا رہی ہے. مزنیہ کی ماں کیوں حرام ہے؟ جزیت اور بعضیت کی وجہ سے. تو فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے موتوعہ باندی کی ماں حرام ہوگی واتی پر, ایسے ہی مزنیہ کی ماں حرام ہوگی زانی پر, اس کے اصول اور فروع حرام ہوں گے. تو کہتے ہیں دیکھیں موتوعہ باندی
کہ ماں جو حرام ہے جزیت اور علت کی وجہ سے، یہ اجماع سے ثابت ہے، یہ اور مزنیہ کی ماں حرام ہے زانی پر، اس کے اصول اور فروع حرام ہے، یہ اجماع پر قیاس کرنے کی وجہ سے حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس اجماع پہ قیاس کیا، لہذا مزنیہ کی ماں بھی حرام ہو گئی علت جزیت اور بعضیت کی وجہ سے، بس یاد کر کے لانا ہے۔